الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ ابھی چند منٹ قبل نہایت افسوسناک یہ خبر ملی، حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک ضلع نوشہرہ کے محتمم، جمعیت علماء اسلام سین کے امیر مولانا حامد الحق حقانی کے والد اور ہزاروں تلامذہ کے استاذ، ہزاروں علماء کے معلم، استاذ اور مربی، علماء دیوبند کا فخر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ وطیب اللہ سراہ، جام شہادت نوش فرما گئے۔ دشمنان دین نے ان پر حملہ کیا اور وہ حملہ جان لیوا ثابت ہوا۔ اس پر عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا ہر ذمہ دار اور کارکن، خانقاہ حنفیہ سے تعلق رکھنے والا ہر مرید، مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ کا استاذ اور ہر شاگرد مولانا سمیع الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی اولاد کے اہل خانہ، جامعہ حقانیہ کے اساتذہ، طلبہ، مولانا کے تمام متعلقین سے تعزیت کرتے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب کوئی مصیبت اور تکلیف آئے تو اہل ایمان دو کام کریں۔ نمبر 1 اس غم پہ صبر کریں، نمبر 2 اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کریں، نماز پڑھیں۔ جب یہ صبر کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ ابھی ہم نے بھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھے ہیں، اور حضرت کے اس غم پر صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ قاتلین کے خلاف FIR نہ کٹے، ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہ کیا جائے اور ان کو سزا نہ دلوائی جائے۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ ایسے موقع پر پرتشدد احتجاج کر کے املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور مسلمانوں کو مزید کسی تکلیف کے اندر مبتلا نہ کیا جائے۔ ایسے احتجاجات اور ایسے معاملات نہ اپنائیں کہ جس سے املاک کا نقصان ہو، ملک کا نقصان ہو، اداروں کا نقصان ہو، جامعات، تنظیمات کا نقصان ہو اور ملک خانہ جنگی کی طرف جائے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ صبر اور برداشت کا معنی یہ ہے۔ حضرت مولانا سمیع الحق پہلے دامت برکاتہم تھے، حفظہ اللہ تھے، اور آج وہ جام شہادت نوش فرما کے شہید بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہید کے درجات بلند کرنے کا وعدہ فرمایا، شہید کو انعامات، اعزازات دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ ان کو اپنی بارگاہ عالی میں اپنا قرب خاص عطا فرما، حضرت کے ادارے، حضرت کے گھر، حضرت کی تحریک کی حفاظت فرما، اور مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ تعالی جو نیک مقاصد لے کر چلے، جو دین کی خدمات کے حوالے سے درد اور کڑن رکھتے تھے، اے اللہ ان کو ایسے جانشین عطا فرما جو ان کے نیک مقاصد کی تکمیل کریں، ان کے ادارے کو سنبھالیں اور ان کی جائز اور وہ خواہشات جو درد دل کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اس کو مکمل فرمائیں۔ میں پھر گزارش کروں گا حضرت کے صاحبزادگان، حضرت کے شاگردان، حضرت کے متعلقین تمام سے کہ ہم آپ کے غم کے اندر شریک ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، اور دنیا میں ہر وہ شخص جو ہمارے اس پیغام کو سنے وہ اس کا اہتمام ضرور کرے
کہ کچھ پڑھ کے یا کچھ خرچ کر کے یا کوئی نیک عمل کر کے حضرت کی روح کو اصال ثواب ضرور پہنچائے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔